حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھ لیجیے باواز بلند. محترم و معزز سامعین، سدا سلامت رہیں. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ مبارکہ مومنون سے پہلی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں. ساتھ ہی میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے جاری ہونے والے ایک ایسے فرمان ذیشان کی بھی تلاوت کا شرف حاصل کر چکا ہوں جسے برادران اہل سنت کی علامہ ابن حجر مکی نے اپنی کتاب سوائی کے محرقہ میں صفحہ نمبر 124 پہ محفوظ کیا ہے. ابتدائی کلام میں قاضی شبیر حسین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور نبی رحمت کے فرمان ذیشان کو اس لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کو بتا دے کہ مذہب شیعہ، امامیہ، اثنا عشریہ، خیر البریہ کسی کے تصورات و تخیلات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم مذہب ہے جس کی بنیاد اللہ کے قرآن پر ہے اور مصطفیٰ کے فرمان پر ہے. بغیر کسی تمہید کے منزل کی طرف بڑھتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں،
خالق و مالک اللہ، قادر و کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، بخشنہار اللہ، مہربان اللہ اپنی لاریب اور مقدس کتاب میں اعلان فرما رہا ہے، قد افلح المؤمنون، بتحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ اعلان الہی ہے، قد افلح المؤمنون، بتحقیق صاحبان ایمان کامیاب ہو گئے۔ قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوا، جیسا کہ سورہ مبارکہ نحل میں ارشاد پروردگار ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے قلب مبارک پر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کریں کہ ان کی طرف ان کے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ تو بارگاہ سید الانبیاء میں حاضری دیتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ ہی بتائیے کہ مومن کون ہے؟ آج کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی دوسرے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، قاضی خاموش، ہم تجھے پیمانہ ایمان دیے دیتے ہیں، پھر تجھے نہ کسی مفسر قرآن کی تفسیر دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی شیخ الحدیث کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی مفتی اعظم سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے۔ پیمانہ ایمان ہم دیے دیتے ہیں، اس پیمانے پہ دیکھتے چلے جاؤ، جو اس پہ پورا اترتا چلا جائے اسے مومن سمجھتے جاؤ، جو اس پہ پورا نہ اترے پوری دنیا مل کر اسے مومن کہتی رہے، دنیا کی نگاہ میں وہ مومن ہو سکتا ہے، نگاہ نبوت میں وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب تھوڑا آگے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، پر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ ہے توجہ؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ایک بار پھر صلوات پڑھ لیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، الایمان نصفان، کتاب کا نام میزان الحکمہ ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، الایمان نصفان، ایمان دو برابر حصوں میں ہے، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو بیک وقت دو مرحلوں سے برابر میں نہ گزر رہا ہو۔ ایک طرف سے انعامات الہیہ کی بارش ہے اور دوسری طرف سے آزمائش پروردگار کا سلسلہ ہے۔ پہ نظر کرے تو شکر کرے، آزمائش الہیہ سے گزرے صبر کرے، صبر پڑھ لیجیے بابا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
ईमानो निस्फान, ईमान दो बराबर हिस्सों में है, निस्फुन फि सब्र व निस्फुन फि शुक्र। आधा ईमान सब्र में है, आधा ईमान शुक्र में है। कोई इंसान ऐसा नहीं जो जिंदगी के हर लम्हे में दो मरहलों से बराबर में न गुजर रहा है। एक तरफ से इनामात इलाही की बारिश है और दूसरी तरफ से आजमाइश परवरदिगार का सिलसिला है। फरमाया जो हमारे इनामात की तरफ देखकर शुक्र करे और हमारे आजमाइश से गुजरते हुए सब्र करे, तो समझ लेना वो मोमिन है। इनामात इलाहिया पे शुक्र करने का नतीजा क्या है? फरमाता है शिकवा से मेरे इनामात में इजाफा नहीं होता। अगर तुम शिकवा करोगे, मेरी शिकायत करोगे, तो फिर मेरे इनामात में इजाफा नहीं होगा। शुक्र करोगे तो फिर मैं वादा करता हूँ वाला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। शुक्र करना तुम्हारा काम है, इनामात की बारिश में इजाफा करना मेरा काम है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, यासूबुद्दीन, किबलतुल आरिफीन, सालिहुल मोमिनीन, अबुल यतामा वल मसाकीन अभी भी वाज़े न हुआ हो तो खतीब मिंबर सनूनी, बाब मदीनतुल इल्म, सैयदुल औलिया, इमामुल हुदा, उर्वतुल वुस्का, बदरुद्दुजा, मुझे यूं कहने की इजाजत दे दीजिए जाने मुस्तफ़ा यानी अली मुर्तज़ा। नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं कि अगर अली की मोहब्बत का दम भरना है, विलायत अली का कलमा पढ़ना है, अलीयुन वलीउल्लाह की सदा बुलंद करनी है, गली कूचे में सरे बाजार नारे हैदरी लगाना है, तो फिर अपनी सीरत व किरदार में एक पाकीज़ा तब्दीली लाओ और उस पाकीज़ा तब्दीली का नाम है अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हालिन। जब भी कोई तुमसे पूछे क्या हाल है तो आपको ये नहीं कहना चाहिए मैं तो रुल गई हूँ, मेरे पल्ले क्या रह गई है। बिना क्या हाल पूछ दे हो, घर से जान नहीं छुड़ेंदे पे, कारोबार लबदा कहनी, बाल कपड़े पड़ेंदे। अगर विलायत अली का दम भरना है तो फिर शिकवा नहीं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल कहकर बताना है कि मालिक जानता है कि उसने अपने ममलूक को किस हालत में रखना है, वो जिस हालत में भी रखे मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ। मालिक कहता है इन हालात में भी तू मेरा शुक्र अदा कर रहा है तो जा हम भी तुझ पर अपने इनामात की बारिश किए थे। नहीं, मैं आप दोस्तों अहबाब से महफिल को गरमाने के लिए नारा नहीं लगवाना चाहता, दाद देने के लिए नारा नहीं लगवाना चाहता। मैं बताना चाहता हूँ कि ये नारा हैदरी न महफिल को गरमाने के लिए होता है, न खतीब को दाद देने के लिए होता है, बल्कि ये नारा एक अज़्म होता है, एक पुख्ता इरादा होता है, एक वादा होता है। जब कोई बात दिल में उतरती है तो क्योंकि दिल में मोहब्बत अली है तो दिल से जो सदा बुलंद होती है वो नारे हैदरी बन के जाहिर होती है। लिहाजा आज के बाद यहाँ तशरीफ फरमा तमाम दोस्त अहबाब
دل سے پختہ ارادہ کیے ہوئے کہ کبھی بھی شکوے پروردگار زبان پہ نہیں لاؤں گا، بلکہ ہمیشہ کہوں گا الحمدللہ علی کل حال۔ وہ میرا مالک مجھے جس حال میں رکھے میں اس پہ راضی ہوں۔ تو پھر دل کیا تھا گہرائیوں سے دونوں ہاتھوں کو بلند کیے، غدیری ماحول بنا کر لگا دیجئے پرعزم نعرہ، نعرہ حیدری۔ دوسری بات کہا نصفٌ فی الصبر، آدھا ایمان صبر میں ہے۔ ہم ایک دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ اساں تیرے امتحان دے لائق کہنے سے سادے کو امتحان نہ گھنا۔ مالکہ میں تو علی ہر دعا قبول کرے سا، میں وعدہ کیتے میں منگنا تو ادا کام ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ یا میری گال تے توجہ رکھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید دی ذات تے اونچی آواز نال صلوات پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ منگنا تہاڈا کام ہے، جلنا میرا کام ہے۔ میرے کول کتاب موبائل سے عددیہ ہے، آیت اللہ العظمیٰ، آیت اللہ مشکینی رحمت اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے سبحان اللہ اس کے چھٹے باب میں ایک حدیث لکھی ہے اور اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آپ صلوات پڑھیں، میں پیش کروں۔ فرماتا ہے پروردگار بے نیاز ہو کر سبحان اللہ محتاج محض بندوں سے سودا کریمانہ ہے، فضل و کرم کا سودا ہے۔ فرماتا ہے میرے بندے آ میرے ساتھ ایک سودا کر، 6 کام تو کر، 6 کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں۔ ستتم منی و ستتم منکم، پہلے میں اپنے ذمہ 6 کام لیتا ہوں، پھر تیرے ذمہ 6 کام لگاتا ہوں۔ ستتم منی و ستتم منکم، 6 کام میرے ذمہ ہیں، 6 کام تیرے ذمہ ہیں۔ المغفرت منی والتوبت منکم، بخشنا میرا کام ہے، توبہ کرنا تیرا کام ہے۔ پہلے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تو بھی توبہ کا پروگرام بنا۔ کسی اور مسلک کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، مذہب اہل بیت سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جب نماز پڑھتا ہے ایک سجدے سے سر اٹھاتا ہے، دوسرے سجدے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کچھ دیر کے لیے رکتا ہے، تو ادھر سے معصوم کی صدا آتی ہے، بہترین موقع ہے، ایک سجدے سے تو نے سر اٹھایا ہے، دوسرے سجدے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس وقت تیرا خدا تجھ پہ بہت مہربان ہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا اور کہہ دے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ابھی دوسرے سجدے میں تیرا سر نہیں جائے گا کہ خدا تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ سنا دوں سے کام والجنت منی والطاعت منکم، جنت دینا میرا کام ہے، اطاعت کرنا تیرا کام ہے۔ الرزق منی والشکر منکم، رزق دینا میرا کام ہے، شکر کرنا تیرا کام ہے۔
القضاء منی والرضاء منکم، فیصلے میرے رضا تیری، والبلاء منی والصبر منکم، آزمائش میری طرف سے صبر تیری طرف۔ اور آخر میں فرماتا ہے الاجابت منی والدعاء منکم، قبول کرنا میرا کام ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے۔ اور کون جانے ان ہاتھ اٹھانے کی اہمیت کیا ہے۔ امیر المومنین، لنگر آسمان و زمین، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ عظیم دعا جو اپنے مشہور صحابی حضرت کمیل ابن زیاد کی طرف سے ہم تک پہنچاتے ہیں، اس کے آخر میں یہ جملہ ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے میرے جلد راضی ہو جانے والے اللہ، بخش دے اپنے اس بندے کو جس کے پاس سوائے دعا کے کچھ ہے ہی نہیں۔ الاجابت منی والدعاء منکم، قبول کرنا میرا کام ہے، دعا کرنا تیرا کام ہے، لیکن تیری ایک دعا میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا اے میرا اللہ، میں تیرے امتحان دے لائق ہے، مالک آدھنا یہ دعا میں قبول نہیں کروں، سمجھا دی، میں تیرے امتحان دے لائق ہے، میرا امتحان نہیں۔ ماشاءاللہ ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں، سکول کے اساتذہ بیٹھے ہیں، کوئی شاگرد کہے کہ بس استاد صاحب میں پڑھائی دا نہ گھنو تو بس میں کو میں پاس کی تھی جو لوگ، میں کو میں پاس کی تھی جو لوگ، مالک آدھنا ایک کام کہنا تھی سی، ایک قرآن مجید ہے، توجہ پارہ ہے، ارشاد ربانی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، امتحان ضرور ہوگا لیکن ہر ایک کی صلاحیت کے مطابق ہوگا۔ اگر کوئی ایک پیپر کے لائق ہوا اس سے ایک پیپر لیا جائے گا، جو 2 کے لائق ہوا اس سے 2، جو 3 کے لائق ہوا اس سے 3۔ کیوں؟ ہمارا وعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف، ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی 5 کے قابل ہوا اس سے ہم 5 امتحان لینے کے بعد اعلان کر دیں گے، کیا اعلان کر دیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، جب بھی امتحان آئے گھبرائے نہیں، جب بھی امتحان آئے گھبرائے نہیں، صبر کا مظاہرہ کرے، کامیابی کی سند ہم دیں گے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، قاضی مذہب اہل بیت کے ادنیٰ خاتم ہونے کے ناطے سے دنیا والوں کو محبت بھری دعوت دیتا ہے، چیلنج نہیں ہے، محبت بھری دعوت ہے، چیلنج غیروں کو دیا جاتا ہے۔ میں کبھی کسی کو یہاں آنے والے کو تو خصوصاً غیر سمجھتا ہی نہیں، لہذا دعوت دیتا ہوں محبت بھری، اگر کوئی 5 امتحانوں میں برابر میں کھلے میدان میں کامیاب ہو کر اعلان کر رہا ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر اس کے معاملے میں جھگڑا نہ کر کہ اسے علیہ السلام کہا جائے یا رضی اللہ۔ قرآن کہتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو علیہ السلام کہے یا نہ کہے، خدا انہیں علیہ السلام کہتا ہے۔
सलावत पढ़ लीजिए बाबा जुबला। अगर इजाजत हो तो एक मंजिल आगे बढ़िए, एक बार मोहब्बत भरी सलावत पढ़ लीजिए। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया निस्फ ईमान सब्र में है, निस्फ ईमान शुक्र में है। अब कहीं देखते हैं तो सब्र नहीं मिलता, कहीं देखते हैं तो शुक्र नहीं मिलता। ये आधे आधे की बात छोड़िए, 1/2 जमा 1/2 क्या हो जाता है उसका? एक। या रसूल अल्लाह, ये निस्फ निस्फ की बात छोड़िए, हमें तो कहीं कुल दिखा दीजिए। कहीं सब्र नजर आता है, शुक्र नहीं मिलता, शुक्र नजर आता है, सब्र नहीं मिलता। हमें तो कोई एक चीज बता दीजिए। तो आप फरमाते हैं, आओ मैदान खंदक के किनारे चले आओ, हम तुम्हें कुल दिखा देते हैं। इधर अमर इब्न अब्दुवद ने खंदक को फलांगा, मैदान खंदक नहीं सुनानी, जंग खंदक नहीं सुनानी, खंदक को फलांगा और आकर नबी रहमत के खैमा के करीब नेजा गाड़ा और कहा, हल में मुबारिस है कोई जिसे आप मेरे मुकाबले में भेजे कि मैं आज जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने के लिए आया हूँ, कि जो मेरे हाथों मारा जाए वो शहीद होकर जन्नत चला जाए, जो मुझे मार ले वो गाजी बन के जन्नत में चला जाए। आवाज़ नबूवत आई, खामोश, तू जन्नत और दोज़ख को तकसीम करने वाला नहीं है, जो अभी तुझे तकसीम करेगा कसीमुन नार वल जन्ना वही। आपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की तरफ रुख किया और फरमाया, तंज़ व तनकीद भी मेरे मिजाज में नहीं है, अदब व एहतराम से दावत देता हूँ। रुख किया और फरमाया, मन लिहाजल कल्ब, कौन है जो इसकी जुबान को बंद करे? कसम बखुदा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम बड़े बहादुर थे, बड़े बहादुर थे, जंगें लड़ने वाले थे, जंगों में शहीद होने वाले थे, गाजी बनने वाले थे। लेकिन ये कोई ऐसा मरहला था कि तारीख लिखती है सब इस तरह खामोश हो गए जैसे अब आप खामोश हो गए। शायद आपको मुकाबले में जाना है, बल्कि एक दूसरे से कहने लगे, ओए ये सुपर पावर है। असां जॾहिं उॾे हूंदे हुआसीं न, उॾणा असां इंदी जंग ॾिठी हुई से, एक अल्लाह हज़ार हज़ार बंदे नाल मुकाबला कर गिनता है। ये को तलवार दी लोड़ ही कोई नहीं पौंदी, ये तोड़े दियां खोचां को पकड़ेंदा है, ये तो तोड़े नाल बंदे को मार मार के भेजेंदा है। समझ आई इस तरह की? ये नहीं आई। सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर, बड़ी ताकत है। लेकिन कसम बखुदा नशे विलायत में झूम जाता था। उस खामोशी को नबी करीम की आवाज पर जिसने तोड़ा वो अबू तालिब का लाल अली हैदर कर्रार। कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूँ। आज इस हुसैनी मजलिस से काजी शब्बीर मजहब अहले बैत के अदना खातिम होने के नाते से दुनिया वालों को दावत देता है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वालों, पहले मैदान खंदक में जाकर अली से इस नारे का सलीका सीखो।
اب نوجوان ہمت کریں، متوجہ ہو جائیں۔ آپ نے کہا علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ گئے، پھر کہا ہے کوئی، پھر کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ کہا علی بیٹھ جائیے، علی بیٹھ گئے۔ فقیر نے بارگاہ نبوت میں عرض کی، یا رسول اللہ ادھر دشمن للکار رہا ہے، ادھر علی لبیک کہہ رہے ہیں، تو بھیج دیجئے نا علی کو۔ آپ فرماتے ہیں قاضی خاموش، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میں نگاہ نبوت سے جانتا ہوں قیامت تک کیا کیا حالات بدلیں گے۔ کل علی کو لوگ تلوار سے پہچانیں گے، میں آج بتانا چاہتا ہوں علی صرف تلوار کا دھنی نہیں، بلکہ علی تو میری اطاعت میں ہے۔ میں بلاؤں تو لبیک کہتا ہے، میں بٹھاؤں تو بیٹھ جاتا ہے۔ کل یہ نہ کہنا کہ علی نے فلاں جگہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، فلاں جگہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، بہت بڑا مسئلہ حل کیا۔ فلاں جگہ تلوار کیوں نہ اٹھائی، فلاں جگہ تلوار کیوں نہ اٹھائی۔ میدان خندق میں نبی علی کی پہچان دے رہا ہے کہ علی کی پہچان تلوار سے نہ کرنا، علی کی پہچان میری اطاعت سے کرنا۔ تلوار کا حکم دوں تو بڑوں بڑوں کے سر کاٹ کے رکھ دیتا ہے، اور صبر کا حکم دے دوں تو تلوار کو نیام میں اس طرح رکھ لیتا ہے کہ جیسے تلوار سے علی کی کوئی آشنائی ہی نہیں۔ جوانوں کے نام پیغام، تازہ ترین حالات کے مطابق کئی حالات خراب ہو جاتے ہیں تو وہاں بزرگ جوانوں کو صدا دیتے ہیں، کیونکہ قوم کے بزرگ قوم کا دماغ ہوتے ہیں، اور قوم کے جوان قوم کے قوت بازو ہوتے ہیں۔ کہیں کہیں بزرگ میٹنگ میں ہوتے ہیں اور پھر صدا دیتے ہیں، جوانوں آ جاؤ۔ جوان تیار ہو کر نکل آتے ہو، کون ہے؟ ٹھیک ہے جوانوں ذہن نشین کرو، علی کی غلامی میں جوانی کو رکھو۔ ادھر بزرگوں کے مذاکرات کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، بزرگ پھر اشارہ کرتے ہیں صبر کرو۔ ٹھیک ہے کمال ہے بھائی، اگر سب واپس ہی بھیجنا ہے تو سجے کیوں ہے؟ اگر یہ مزاج تیرا بن جائے تو سمجھ لے کہ تو ابھی علی کی غلامی میں نہیں آیا۔ علی کی غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی جوانی کو بھی علی کی جوانی کے حوالے کر۔ بزرگ بلائیں تو لبیک کہہ کے آ، بزرگ بٹھائیں تو خاموشی سے بیٹھ کر بتا کسی اور کا غلام نہیں، علی کا نوکر ہوں۔ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جن کا دماغ اور بازو برابر میں کام کریں۔ اگر کوئی کہے بزرگاں کو کیا پتا، یہ پرانے زمانے دی گالی کریں دیں، آج تے حالات ہی بدل گئے، ٹھیک ہے نا جی آج کل بس نہیں ایسی بات نہیں۔ ذہن کے ساتھ ساتھ دماغ کے ساتھ ساتھ بازو کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بازو بزرگ کہیں جوانوں کی ضرورت نہیں۔ نئی بزرگوں تم بھی ذہن نشین کر لو کہ یہ دماغ اس وقت تک کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ یہ دماغ اپنے آپ کو بھی اس وقت تک ٹانگ سے نہیں بچا سکتا جب تک جوانوں کے بازو نہ ہو۔ توجہ ہے دوست، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ پھر ایک محبت بھری صلوات تو پڑھ لیجیے۔ ہے کوئی لبیک یا رسول اللہ؟ غصہ نہیں کیا، میں نے 2 مرتبہ لبیک کہہ دیا ہے، پھر مجھے بٹھا دیا گیا ہے،
اب دیکھتا ہوں جو جاتا ہے وہ چلا جائے نہیں. پھر کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کہا علی ادھر آئیے. دشمن ادھر ہے، علی کو ادھر بلا رہے ہو یا رسول اللہ، ادھر بھیجیے. کہا تیرا ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. تو نہیں کہا تھا کہ آقا ایمان دو حصوں میں مجھے کہیں نہیں ملتا، کہیں صبر ملتا ہے شکر نہیں ملتا، کہیں شکر ملتا ہے صبر نہیں ملتا. آج تیرا ہی مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں. توجہ کیجئے، علی نبی کے خیمہ میں آئے. نبی کریم نے اپنی دستار علی کے سر پہ رکھی، اپنی ردا علی کے کندھوں پہ ڈالا، اور مجھے یوں کہنے کی اجازت دے دیجئے قدردان دوستو، جسم امامت کا تھا، لباس نبوت کا تھا. جس میں امامت پہ لباس نبوت سجائے، علی میدان میں اس طرح سے اترے کہ بڑے خرامہ مطمئن قدم بڑھا رہے تھے کہ نہ بولنے والے بھی اب بول پڑے. آپ جانتے ہیں کہ ایک کام بڑا آسان ہے، وہ ہے اعتراض کرنا. آپ جانتے ہیں، میری گواہی دیں گے، جوان جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مسجد بن رہی ہے، امام بارگاہ تعمیر ہو رہا ہے، نہ انجمن کے ممبر ہیں، نہ کسی سے چندہ مانگا ہے، نہ کبھی چندے کی کوئی رسید کٹوائی ہے. لیکن جب تعمیر ہونے لگی تو وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں. چندے دے جو پیسہ تھیا اپنا ہوبے ہاتھ اساں دیکھوں کیویں خرچ کرے دیں. نہ ممبر، نہ چندہ دیا، نہ رسید کٹوائی، نہ چندہ مانگا، لیکن تعمیر پہ اعتراض کرنے کے لیے ماشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنا پیسہ جو نہیں، بس جب علی خرامہ چلنے لگے تو بولنے والے بول پڑے، یا رسول اللہ ادھر سپر پاور ہے، ادھر علی دیکھیے کیسے جا رہا ہے. تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، آؤ ہم تمہارا مسئلہ حل کیے دیتے ہیں. امامت کے جسم پر لباس نبوت سج جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ ابو طالب کا لال جا رہا ہے، بلکہ میں تمہیں بتاتا ہوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. آج کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. ابھی تک جو دوست متوجہ نہیں ہوا اس کو واضح کر کے بتانا چاہتا ہوں. جس نبی نے کل بتایا تھا کہ آدھا ایمان صبر میں ہے، آدھا ایمان شکر میں ہے، وہی نبی رحمت آج اپنی زبان وہی ترجمان سے ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے. توجہ، کوئی صبر و شکر کے حسین امتزاج کی معراج دیکھنا چاہتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ هَذَا الشَّابِ. اسے چاہیے کہ وہ اس جوان کی طرف دیکھے. صبر بھی اپنے کمال پہ ملتا ہے اور شکر بھی اپنے کمال پہ نظر آتا ہے. یا رسول اللہ، یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ کل ایمان ہے. آپ کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کل ایمان ہے، لیکن ہمیں کیسے خبر ہو کہ اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اس کے پاس ایمان ہے؟ ہمیں پتہ ہے اسے دولت کہتے ہیں. پھر وہ دولت جس کے پاس جس قدر ہوتی ہے اسی قدر ہم اسے دولت مند کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں یہ زمین ہے، جس کے پاس جس قدر زمین ہوتی ہے اسی قدر ہم اسے ذمہ دار کہتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کل ایمان ہے. اب یہ کیسے خبر چلے کہ اس کے
پاس کس قدر ایمان ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حب علی ایمان، علی کل ایمان۔ اب جہاں جہاں آپ کو محبت علی ملتی جائے، کسی مفتی کے فتوے کی انتظار نہ کرو، اسے مومن سمجھ کے سینہ سے لگا کر نعرہ حیدری کی صدا بلند کر کے دنیا والوں کو بتلاتے چلے جاؤ مومن ایسے ہوتا ہے، مومن ایسے۔ ماشاءاللہ، اب تو فتوے کی ضرورت نہیں ضرورت، خود دیکھیے کہ محبت کس قدر ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رہے، نبی کریم نے فرمایا للمومن علی المومن سبعۃ حقوق واجبۃ من اللہ تعالی، مومن پر مومن کے 7 حقوق اللہ تعالی کی طرف سے واجب ہیں۔ اب نشہ ولایت ٹوٹنے نہ پائے، یہ نشہ ولایت برقرار رہے۔ للمومن علی المومن سبعۃ حقوق واجبۃ من اللہ تعالی، مومن پر مومن کے 7 حق اللہ کی طرف سے واجب ہیں۔ بندہ حقیر کو، حسینی فقیر کو حضرت آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ قافلے سے ملاقات جب ہو گئی تو آخر میں فقیر نے عرض کیا کہ آغا میں روزہ خوان ہوں، میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو انہوں نے سینہ پہ ہاتھ رکھ کے دم کیا، سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، اور ساتھ میں ایک نصیحت فرمائی۔ وہ نصیحت کیا تھی؟ وہ نصیحت یہ تھی کہ آپ جب منبر پہ جائیں تو مومنین کو مومنین کے حق بتائیں کہ مومن کے مومن پر حق کیا ہے۔ وہ ارادہ تو سنا دوں، شیخ صدوق علیہ رحمہ معنی الاخبار میں اس حدیث کو محفوظ کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے الاجلال فی عینہ، آنکھ میں مومن کا احترام ہونا چاہیے۔ اساں بڑی آسانی نال بغیر زبان ہلائے بیٹھے ہوئے آپس سے چھک گجے دے نال بے مومن دے بارے اکھ دا اشارہ کر کے اظہار کر چھوڑنے ہیں۔ ہندی گال پر کریں تو مجھے کوئی حیثیت ہے نا، اتنا بھی تجھے حق نہیں ہے کہ تو اپنی آنکھ سے مومن کو گرائے۔ هو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تیری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تیرے سینہ میں ہے اسے بھی جانتا ہے۔ مقام مومن یہ ہے، احترام مومن یہ ہے، حق مومن یہ ہے۔ اگر آپ بھی مومن ہیں، اگر وہ بھی مومن ہے، تو پھر تیری آنکھ میں بھی اس کا اس قدر احترام ہو کہ تو آنکھ کے اشارے سے بھی اس کی تحقیر نہ کر۔ وَالْبُدُّ لَهُ فِي صَدْرِهِ، سینہ میں اس کے لیے گہری محبت ہو، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، بلکہ کیا ہو؟ گہری محبت۔ محبت کا معیار، توجہ، محبت کا معیار قوم نہیں، قبیلہ نہیں، مال و دولت نہیں، اقتدار نہیں، محبت کا معیار محبت علی ہے۔ جب محبت کا معیار محبت علی حیدر قرار ہے تو پھر سن صاحب قطرہ
آیت اللہ احمد مستنبت تحریر فرماتے ہیں کہ محبت علی کا اثر کیا ہے. فرماتے ہیں نبی کریم نے فرمایا من صافحا محبا لعلی غفر اللہ له الذنوب کلہ. جو شخص علی کی محبت میں کسی دوسرے شخص سے مصافحہ کرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. محمد والے محمد بلندر صلوات. قد افلح المؤمنون. مومن بن کے زندگی گزارنا تیرا کام ہے. تیری کامیابی کا اعلان کرنا تیرے مالک کا کام ہے. لیکن صرف اتنی بات نہیں بلکہ کہا جہاں تو نام کا مومن ہو وہاں تو کام کا بھی مومن ہو. نام کا مومن ہونا آسان ہے، نام کے ساتھ ساتھ کام کا ہونا ذرا مشکل ہے. ہمارے ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، مرحوم ہو گئے، خدا جوار رحمت نصیب کرے انہیں. وہ فرماتے تھے نام خادم حسین ہو اور کام کرتا ہو سینما میں ٹکٹ کاٹنے کا. وہ فرماتے تھے خادم حسین اور کنجر خانے کا جوڑ نہیں ہے. اگر نام خادم حسین رکھا ہے تو پھر خادم حسین بن کے دکھا. راز نہیں ہونا. مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجئے. نام بھی مومنوں والا ہو، نام بھی مومن والا ہو، نام سے پتہ چلے کہ مومن ہے، لیکن نام کے ساتھ ساتھ کام بھی بتائے کہ تو مومن ہے. خدا نے اعلان فرمایا قد افلح المومنون. مومن کامیاب ہو گئے. اور جب نبی کریم کے ہاتھوں پر علی علیہ السلام نے ان آیات مبارکہ کی تلاوت کی تو نبی داد دے اٹھے قد افلحوا بک یا امیر المومنین. مومنوں کو یہ کامیابی تو امیر المومنین تیرے صدقے میں نصیب ہوگی. امیر المومنین کو داد مل چکی تھی لیکن تلاوت جاری رکھی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نام کے مومن اور پہلا کام نماز. صرف نماز نہیں بلکہ نماز میں خشوع. نماز میں جمع تفریق آسان ہے، بلکہ اگر کوئی حساب نہ ہو رہا ہو، کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو تو مشورہ دیتا ہوں 2 رکعت نماز کی نیت کر لیجئے، لیکن خالصتاً نیت کیجئے. ادھر آپ نے خلوص سے نیت کی اور ادھر سے وہ حساب یاد آ گیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز ہو اور نماز میں خشوع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دور مبارک ہے. آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور اپنی داڑھی سے بھی کھجلی کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر اس کی نماز میں خشوع ہوتا تو اس کی اعضاء و جوارح سے بھی خشوع کا اظہار ہوتا. پوچھا گیا نماز میں خشوع کیا ہے؟ کہا قیام میں ہو تو نگاہیں سجدے پہ رہیں، رکوع میں جائے تو نگاہیں انگوٹھوں پہ رہیں، سجدے میں جائے تو نگاہیں ناک کے کونی کی طرف، تشہد میں بیٹھے تو نگاہیں گودی میں. صلوات تو پڑھ لیجئے بابا سے. بس دامن وقت کی گنجائش تمام ہو رہی ہے. اتنا بتاتا ہوں یہ قرآن ہے.
اس کی بڑی سی بڑی سورت کا نام سورہ بقرہ ہے اور چھوٹی سی چھوٹی سورت کا نام سورہ کوثر ہے۔ بڑی سے بڑی سورت کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی نماز کا تذکرہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ چھوٹی سی چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل۔ بڑی سورت میں بھی نماز، چھوٹی سورت میں بھی نماز۔ یہ قرآن ہے اور ہمارا مذہب قرآن و اہل بیت کا مذہب ہے۔ قرآن کی بڑی سورت میں بھی نماز ہے، چھوٹی سورت میں بھی نماز ہے۔ آل محمد کی بڑی سیرت میں بھی نماز ہے، چھوٹی سیرت میں بھی نماز ہے۔ بڑی سے بڑی سیرت محمد الرسول اللہ کی سیرت ہے۔ نماز کا عالم یہ ہے کہ ساری ساری رات بارگاہ رب العزت میں زہرا کا بابا قیام و قعود و رکوع و سجود میں بسر کرتے ہیں کہ خود خدا پکار اٹھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ میرے محبوب، تیرا ساری ساری رات میری بارگاہ میں کھڑا رہنا مجھے گوارا نہیں ہے، تیری جبین مبارک پہ پسینے کا آنا مجھے گوارا نہیں ہے، تیرے پاؤں کا متورم ہو جانا میرے محبوب مجھے گوارا نہیں ہے۔ ساری رات نہیں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔ توجہ، سورہ مزمل ہے، 29واں پارہ ہے، بڑی سے بڑی سورت، مقابلہ نہیں ہے۔ آل محمد کی سیرتوں میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ نماز مصطفیٰ ہے۔ نماز مرتضیٰ کیا ہے؟ اللہ اکبر، علی والو، علی حیدر کرار بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوتے ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ سائل عرض کرتا ہے، مولا آپ ولی خدا، آپ جان مصطفیٰ، آپ کی شان میں قرآن کی یہ آیت، آپ کے مقام کے بیان میں نبی کا یہ فرمان، اور آپ کی یہ حالت۔ توجہ علی والو، علی حیدر کرار فرماتے ہیں، تو میری عظمت بیان کر رہا ہے، تو جو کچھ بیان کر رہا ہے تو نے کم بیان کیا ہے، اللہ نے علی کو اس سے زیادہ شان دی ہے۔ لیکن ذرا یہ تو سوچ کہ وہ کتنی شان کا مالک ہے جس کی بارگاہ میں مرجع سا علی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے، سبحان ربی العالی۔ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، زہرہ مرضیہ بنت رسول، بی بی بطول، بضعۃ خاتم النبیین، سیدۃ نساء العالمین کی نماز کا عالم یہ تھا کہ جب بی بی مصلی عبادت پہ تشریف لاتی تھی تو چہرے انور سے ایسا نور ظاہر ہوتا تھا کہ ساتوں آسمان منور ہو جاتے تھے۔ فرشتے عرض کرتے تھے، خدایا یہ کیسا نور ہے کہ جس سے تیرے ساتوں آسمان منور ہو گئے ہیں؟ تو آواز قدرت آتی تھی، تمہیں معلوم نہیں میری زہرا مصلی عبادت پہ آ گئی ہے۔ امام مقابلہ نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کی عبادت کا یہ عالم کہ مسجد کے دروازے پہ پہنچیں تو قدم رک جائیں اور عرض کریں، الہی ضیفوں کا ببابک، پروردگار تیرا مہمان بن کر حسن تیرے دروازے پر۔ اور پھر نماز حسین کا کیا کہنا، صدا دے دی، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں،
आओ देखो नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसी नमाज पढ़ी कि रसूल जैसा नाना दाद देने लगा, अली जैसे बाबा ने दुआ दी, माँ जहरा ने दुआएं दी, हसन भाई ने दाद दी। लेकिन मैं अर्ज करूँगा इससे भी बढ़कर एक ऐसी नमाज थी जिस नमाज पर खुद हुसैन ने दाद दी। वो नमाज सानी ज़हरा की नमाज थी, जब जले हुए खेमों की खाक पर शाम गरीबा में सानी ज़हरा ने चादर लुटवा के सर सजदे में रखा और कहा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अर्ज़ कर रहा था बड़ी से बड़ी सीरत में भी नमाज है तो छोटी सीरत में भी नमाज है। उन छोटी सीरतों में से आज आपको सुनाना चाहता हूँ सबसे छोटी सीरत आल मोहम्मद की मुस्लिम की जोड़ी है। औलाद वालों जिक्र थाम लो, सबसे छोटी सीरत मुस्लिम की जोड़ी की सीरत है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहीम है। आपकी दुआओं से 100 से ज़्यादा बार का ज़ुवार हूँ। मैंने देखा जिसे बारगाह हुसैनी में रोना नहीं आया, जिसे बारगाह अब्बास से अलमदार में रोना नहीं आया, जिसे असीर बगदाद की बारगाह में गिरिया नहीं आया। जब ज़ियारतें करवाते हुए इस जोड़ी की बारगाह में पहुँचे तो उनकी भी धाड़ निकल गई। कोई ऐसी मजलूमाना शहादत है इस जोड़ी की कि बस इतना अर्ज करता हूँ कि तकदीर ले आई इस जोड़ी को हारे से मलऊन के घर। उसकी ज़ौजा मोमिना थी, बच्चों को प्यार दिया, खाना खिलाया, बिस्तर दिया, बिस्तर पे सुलाया, कहा बच्चों तुम सो जाओ, आराम करो। दरवाज़ा बंद कर दिया। उधर उसका शौहर हारे से मालूम देर से रात को थका मांदा घर में पहुंचा। इसने पूछा क्या वजह है आज तेरे देर से आने की और थकावट की? कहा मुस्लिम की जोड़ी की तलाश में निकला है। कहा तुझे शर्म नहीं आती? रसूल को कैसे मुंह दिखाएगा? कहा नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद का इनाम ज़्यादा महबूब है। इधर कहा जल्दी खाना ले आ। वो खाना लाई कि उधर बच्चों ने ख्वाब में देखा बाबा मिलने को आ गए, मुस्लिम आ गए। मेरे बच्चों आओ, तुम्हें बाबा लेने आए हैं। दोनों बच्चों को नींद भूल गई। बाबा बाबा करके अपनी दोनों बाहों को फैलाया। गिरिया की सदा बुलंद हुई। इसने कहा हमारे घर से ये रोने की आवाज़ कैसी है? कहने लगी हो सकता है पड़ोसियों के बच्चे रो रहे हों। इसने कहा नहीं, ये हमारे घर से आवाज़ आ रही है। अब जिगर थाम लीजिए, इस मलून को खाना भूल गया। ये उस हुजरे की तरफ बढ़ा जिससे गिरिया की आवाज़ आ रही थी। दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा खोला, कमरे में अंधेरा था। मातम की तैयारी करो और मेरी तरफ देखो। अब ये अंधेरे में अपने जुल्म भरे हाथ मार रहा है कि अचानक ये दोनों हाथ दोनों बच्चों की चोटियों में जा पड़े। इस मलून ने बच्चों को चोटियों से उठाया, बच्चों के पांव जमीन से उखड़ गए। ये खींचता हुआ सहन में लाया। मक्तल की लफ्ज़ें हैं, जिम्मेदार हूँ, गलत बयानी करूँ बीबी ज़हरा मेरी शिफाअत न करें। ये एक बच्चे पे जुल्म करता था, वो बच्चा अभी ज़मीन पे तड़प रहा होता था कि दूसरा बच्चा ज़मीन पे गिरता था और कहता था जालिम न मार, हम खुद तो तेरे घर नहीं आए, अजरकुम अल्लाह। इसने उन बच्चों को रात सुतून के साथ बांध दिया। हाय
مسلم کے یتیموں کو ایک رات بھی سکون سے سونا نصیب نہ ہوا اولاد والوں، ساری رات ستون سے بندھے رہے، صبح ہوئی، اس نے بچوں کو، میری طرف دیکھنا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ لفظ بیان کروں، اس نے بچوں کو اس طرح سے پکڑا جس طرح قصاب جانور کو پکڑتا ہے، کھینچ کر لے کر قتل کرنے کے لیے جانے لگا کہ اس کی بیوی آگے بڑھی اور منتیں کرنے لگی، نہ مار، یہ خود نہیں آئے تھے، میں لائی تھی۔ جب اس کے باز نہ آیا تو اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ گئی اور صدا دی، کوفہ والوں میری مدد کو آؤ، میرے مہمان مارے جا رہے ہیں۔ پھر اتری اور اس کی منتیں کرنے لگی، اس نے غصے میں اسے تلوار ماری، وہ زخمی ہو کر خون میں لت پت تڑپ بھی رہی تھی اور مدینہ کی طرف رخ کر کے کہہ رہی تھی، بی بی زہرا گواہ رہنا، میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی، اجرکم علی اللہ۔ آخر یہ بچوں کو لے کر دریائے فرات کے کنارے پہنچ گیا۔ اے بی بی رقیہ، تیری تربیت کو سلام کروں، موت کے منہ میں ہیں بچے، لیکن اس عالم میں بھی کہتے ظالم تو نے ہمیں قتل تو کرنا ہی ہے نا، لیکن ہمیں اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کر دیں۔ سبحان اللہ، اے اللہ میری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی بچوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے دے کہ موت کے منہ میں بھی نماز پڑھے دیتے ہیں۔ بچے بڑھے کہ دریا سے وضو کریں، اس نے جھڑک دیا کہ وضو کے بہانے تم پانی پینا چاہتے ہو۔ ہائے غربت اولاد علی و بطول، بہتے دریا کے کنارے بچوں نے تیمم کیا، تیمم کر کے نماز پڑھی۔ اب اس نے چاہا کہ بڑے بچے کا سر تن سے جدا کرے، جگر تھام لیجیے، یہ ہے تربیت۔ چھوٹا بھائی آگے بڑھا اور کہنے لگا، ظالم پہلے مجھے قتل کر، تجھے معلوم نہیں بڑا بھائی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، کون سا بیٹا ہے جو اپنے سامنے باپ کو قتل ہوتے دیکھے۔ اس نے چاہا چھوٹے شہزادے کو قتل کرے، ماتم کی تیاری، چھوٹے شہزادے کو قتل کرے۔ بڑے شہزادے نے اپنی گردن چھوٹے شہزادے کے گردن پہ رکھ دی، کہا ظالم تجھے پتہ نہیں چھوٹا بھائی تو بیٹوں کی جگہ پر ہوتا ہے، وہ کون سا باپ ہے جو اپنے بیٹے کو قتل ہوتے دیکھے۔ اس ظالم کی تلوار چلی، بڑے شہزادے کا سر تن سے جدا ہوا۔ جگر تھام لیجئے، اس نے سر اٹھایا توبرے میں رکھا، ادھر چھوٹے بھائی کی صورتحال کیا ہے، بڑے بھائی کے خون سے اپنے چہرے کو رنگین کیے جا رہا ہے اور کہتے جا رہا ہے، بھیا مجھے تنہا نہ چھوڑنا، اب مجھے اکیلا رہنا نہیں آتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اس نے لاشا اٹھایا، دریا میں ڈالا، پھر چھوٹے شہزادے کو شہید کیا، سر اٹھایا توبرے میں رکھا، لاشا اٹھایا دریا میں ڈالا۔ بڑا بھائی کا لاشا بلند ہوا، چھوٹے بھائی کو اپنی باہوں میں لیا، اور صاحب خلاصۃ المصائب لکھتے ہیں لاشیں
اس طرف جانے لگی جس طرف سے پانی آ رہا تھا، الٹی سمت میں جا رہی تھی۔ اب تک جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا وہ آنسو کی تیاری کرے۔ صاحب خلاصۃ المصائب کے جملے ہیں، لاشیں دریا میں جا رہے تھے، دریا کے کنارے کنارے ایک سیاہ پوش بی بی تھی جس نے سر پہ موت کی پٹی باندھ رکھی تھی، جو صدا دیتی جا رہی تھی، واہ محمدہ واہ ابدا، او میرے بچوں میں تمہیں کہاں کہاں روں، اجرکم علی اللہ۔ بس آخری مرحلہ، اب جہاں ان شہزادوں کا روضہ ہے اس جگہ کو مسیب کہتے ہیں۔ زوار گواہی دیں گے مسیب جگہ کا نام نہ تھا، مسیب کسان کا نام تھا جو اس زمین میں کھیتی باڑی کر رہا تھا۔ واہ غربت صحرا، بی بی اس کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے کسان تو میرا ایک کام کر دے، میں تیری جنت کی ضامن ہوں۔ کسان تڑپ گیا، کہا فاطمہ بنت محمد، اور میری جنت کی ضمانت دینے والی کیا تو محمد کی بیٹی فاطمہ ہے؟ کہاں جس کا تو کلمہ پڑھتا ہے میں اسی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہوں۔ کہا بی بی کام کیا ہے؟ کہا میرے 2 بچوں کے لاشیں دریا میں آ رہے ہیں، انہیں دفن کر دے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین۔ نیروتی آنکھوں کے ساتھ 10 بدعا ہیں، یہ اشک نہیں، آنکھوں کا وضو ہم اس لیے اکثر کرتے ہیں شاید کہ مہدی دوران کے دیدار کے قابل ہو جائیں، پروردگار پرسہ کے حقیقی وارث کی بارگاہ میں ہمارا یہ پرسہ قبول فرما، اور ان عزادار آنکھوں کو یوسف زہرا کا جلد دیدار نصیب فرما۔